اللہ نے سب چیزیں گنائیں اور اس کے بعد من آیات ہی میری نشانیاں دیکھو، میری نشانیاں دیکھو۔ اچھا، انسان کو غور و فکر کا لیکچر دیا ہے اللہ نے، یہ ساری اگر آیاتیں پڑھو تو کافی ساری ہیں، یہ لیکچر ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اپنے آپ کو پہچان، میری نشانی کو پہچان، میری طرف سے دی گئی زبان کو پہچان، میری طرف سے دیے گئے رنگ کو پہچان، میری طرف سے دیے گئے آسمان کو پہچان، زمین کو پہچان، آنکھ کو پہچان، پاؤں کو پہچان۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ بھی گل کہنے والی سی، سوچو نا ذرا، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ میں اس لیے آج کل 2-3 جمعے 4 ہو گئے میں ہلکی ہلکی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو بچوں والی باتیں کر رہا ہے مولوی۔ اس لیے کہ آپ کے معاشرے میں مولویت ایک مافیا بن گئی۔ کیسے مافیا بنی ہے؟ وہ آپ نے بنائی ہے۔ پڑھنے دینا نہیں آپ کو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ یار مجھے دماغ پیسے کمانے کا اللہ نے دیا، تو پڑھنے کا نہیں دیا، سمجھنے کا نہیں دیا۔ اگر سمجھ نہ ہوتی تو اب نارمل ہوتے تو پیسوں کی قدر ہی نہ ہوتی۔ اب نارمل کو دیکھو پیسے پھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کوئی پاکستانی اب نارمل کے علاوہ پیسے پھاڑ کے نہیں پھینکتا یا کچرے میں نہیں پھینکتا، کبھی دیکھا آپ نے؟ تو اس کا مطلب پاکستانی اب نارمل نہیں ہے، بنے ہوئے ہیں، متجاہل بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اللہ نہیں جانتا کہ میں نے عقل والا پیدا کیا، خامخواہ جاہل بن رہا ہے؟ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اچھا، یہ اللہ دے دسن والی گل سی، اور تم رات کو سویا کرو دن کو جاگا کرو۔ ویسے دن کو نیند نہیں آتی، کوئی بدمست ہوگا جو دن کو سویا، ویسے ہی سورج نکلتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر میں تھے نا، تو نہیں آنکھ کھلی، رات کو سورج نکلا تو اٹھ گئے سارے، اسی وقت فجر پڑی۔ یہ بھی مسئلہ ہے، جب انسان سویا رہ جائے فجر میں تو جو ہی آنکھ کھلے تو اس وقت اس پر فجر فرض ہو جاتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ یہ قضا کے جو ہے نا ایسی خامخواہ بنایا ہوا لوگوں نے۔ اذا کا جب تم اٹھ گئے تم پر وہ نماز فرض ہے جس نماز کو آپ نے نیند میں گزار دیا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے آگے؟ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ۔ آئے ہائے ہائے، یہ بھی دسن والی گل سی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یار قرآن کی طرف آ جاؤ۔ ان مولویوں کا پیچھا چھوڑ دو وہ جو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ نہیں آتا۔ جس کو پیسہ کمانا سمجھ آتا ہے، جس کو فیکٹری کے نٹ بولٹ ٹھیک کرنے آتے ہیں، جس کو بائک ٹھیک کرنی آتی ہے، اس کو قرآن کیوں نہیں سمجھ آتا؟ بائک کا تو اللہ نے نہیں اتارا کہ تجھے بائک چلانی آئے گی تو جنت میں آئے گا، یہ کہا قرآن سمجھنا آئے گا تو پھر تو جنت میں آئے گا۔ اچھا، جنت میں جانے، بخشش پانے، اللہ کی رضا پانے، دنیا کی ترقی پانے، خوشحالی پانے اور امن و سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب پانے کے لیے تو اللہ نے ایک کتاب دی، ایک، اور اس کو کیا کہا؟ ثقلین، بہت بھاری کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تو دیکھ تیرے سارے زخم بند ہو جائیں گے، تیرے سارے الجھنے ختم ہو جائیں گے۔ کتنی آسان۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ منامکم باللیل، رات کو سویا کر، دن کو جاگا کر۔ وابتغاء من فضلہ، جب دن کو جاگنے کی باری آئی نا، پھر اللہ نے کیا کہا؟ بچوں کی روزی تلاش کیا کر۔ وابتغاء من فضلہ، اللہ کا فضل تلاش کر۔ یہ بھی اللہ کے کہنے کا کام تھا۔ خالق کائنات، جو مالک ارض و سما ہے، جنت و جہنم کا مالک ہے، دنیا جہاں کا مالک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹی سی بات، رات کو سویا کر، دن کو جاگا کر، اور پھر بچوں کے لیے روزی تلاش کیا کر۔ وابتغاء من، اچھا پھر اللہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یہ میں ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ شاید مولوی اپنی بات کر رہا ہے، نہیں، اللہ نے کہا اس انداز سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یسمعون کہتے سماعت۔ اور یہ چیلنج ہے آپ کو، ہم تو آسانی سے گزار دیتے ہیں نا، مولوی نے کہا قرآن نہیں پڑھنا، بس لمبی لمبی تقریر تیز کرنا تھا کہ سمجھ بھی کچھ نہ آئے۔ یسمعون کیوں کہا ہے؟ چیلنج کیا ہے کہ اگر کان رکھتے ہو نا تو پھر اس کو پڑھو۔ پیچھے کیا کہا؟ آنکھ رکھتے ہو تو اس کو پڑھو۔ اور ہم کان بھی رکھتے، آنکھ بھی رکھتے، زبان بھی رکھتے، رنگ بھی رکھتے، زمین و آسمان کو دیکھتے بھی ہیں، پھر قرآن نہیں پڑھتے۔ توقع کیا رکھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے گا، یہ نہیں ویلا ہے رب، تو کچھ بھی نہ کرے اور اللہ معاف کرے، تو کچھ بھی نہ کر تینوں باپ بھی گھروں کاٹ دے گا۔ جوان بیٹا روزگار پہ نہیں جائے تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جاب پہ نہیں جاؤ نا
تو اللہ کی پتہ جائے گا، اور جہاں نہیں جاؤ گے وہ بھی نکال دے گا، گھر سے باپ بھی نکال دے گا۔ چلو ہے نا یہ ماحول پاکستانیوں کا، انسانیت کا ماحول ہے یہ۔ باپ جب بیٹا جب بالغ ہو جائے تو باپ کہتا ہے کام کر، اگر کام سے چھٹی کرو تو کام والا کہتا ہے چھٹی کر، نکل جائے یہاں سے۔ پھر کیا ہوتے ہیں دھکے، آج ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ ہم قرآن کی طرف نہیں پلٹے، اس ثقلین کی طرف نہیں پلٹے جس نے ہمیں یہ لیکچر دیا تھا کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ سے خیانت نہ کرو، یختانون انفسہم۔ اب سمجھ آئی اپنے آپ سے خیانت کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی تھی قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ ہم نے کہا ان کو رٹا لگاؤ بھائی، اور صبح صبح بیٹھ جاؤ بغیر ترجمے کے تیزی سے 4 صفحے پڑھ کے میں روز تلاوت کرتا ہوں۔ نہ تجھے فائدہ ہوتا ہے، نہ تیرے سننے والے کو، نہ تجھے بتانے والے کو فائدہ ہو۔ اور جس چیز کا فائدہ نہ ہو کوئی لیتا ہے؟ جب تجھے فائدہ نہیں تو کیوں پڑھتے ہو؟ جس قرآن کو پڑھ کے تجھے فائدہ نہیں پہنچتا، جیسے وہ قرآن میں آتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس نماز سے تو بے حیائی سے نہ رکے وہ نماز نہ پڑھ، یا اس کے قریب بھی نہیں آ، میں تجھے روک نہیں رہی۔ بے حیائی بھی کر رہا ہے، فحش بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، رشوت، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اور مجھے ایک مولوی صاحب نہیں، ایک عام آدمی کہتا ہے سر جی پہلی صف میں ہوتے ہی وہ ہیں جو وہاں رشوت لے کے آئے ہوتے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، پہلی صف میں ہوتے ہی وہ ہیں۔ اور میں نے کہا اصل میں مولویوں نے ان کو گمراہ کیا ہے نا، بس تو نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا کچھ نہیں۔ بغیر سمجھے تو پاس نہیں ہوگا تو اللہ تجھے کیسے پاس کرے گا؟ اور اللہ کون سی ذات ہے؟ وہ گنوا رہا ہے، گنوا کیا رہا ہے؟ اور رات کو سونا ہے، دن کو اٹھنا ہے، بچوں کی روزی کرنی ہے۔ یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کان رکھتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ اگر کان رکھتے ہو نا، پھر اللہ ڈرا رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ ہائے ہائے ہائے، آسمانی بجلی کڑکتی ہے نا، آپ نے دیکھا جب آسمانی بجلی کڑکے، تیرا تو چلو وائبریشن ہوگی جسم میں کہ بجلی کڑکی ہے، لیکن جو تیرے بچے ہیں وہ بھاگ کر باپ کی طرف یا ماں کی طرف یا بڑے کی طرف لگتے ہیں۔ گلی میں ہوں تو بھاگ کر گھر آتے ہیں، گھر میں ہوں تو چمٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ میں جب بجلی کڑکاتا ہوں تو پھر کیویں خوف پیدا ہوتی ہے، پھر کیسے خوف زدہ ہوتے ہو؟ اب یہ بھی بات اللہ کے کہنے کی تھی۔ بم دھماکہ ہو تو سارے لوگ بکھر جاتے ہیں، مر گئے ہوئے۔ وہ ایک بجلی کڑکتی ہے، بچے تم سے چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بجلی کڑکاتا اس لیے ہوں کہ مجھ سے چمٹ جاؤ۔ ہم چمٹتے ہیں اللہ سے، بجلی کڑکی، آواز ختم ہوئی، کہانی ختم۔ پھر وہی غداری، عیاری، بدماشی، بغاوت۔ اور یار قرآن کی طرف آؤ۔ جو مولوی کہتا ہے قرآن خود سمجھ نہیں آتا، وہ آپ کو جاہل رکھنا چاہتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خود، اور ڈاکٹر اسرار مرحوم بھی یہی کہتے تھے، یار قرآن کی طرف آؤ تو کیڑی سمجھ نہیں آتی، میں دسو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کون سے ڈاکٹریٹ کی ہے؟ وہ MBBS کی ہے، کیسے قرآن پڑھتا ہے، کیسے دلیلیں دیتا ہے، پڑھ کے تو دیکھو۔ اس کو تو بیچارے کو میرے گھر اردو بھی سیدھی نہیں آتی۔ پڑھنے سے آپ کی زبان فر جائے گی، اور پھر اللہ جو کہتا ہے نا کہ تمہاری زبان اور تمہارا رنگ نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً۔ پھر اللہ کہتا ہے، دیکھو پھر ابھی آخری نشانی بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ تقوم السماء، آسمان قائم کر دیا ہے۔ پھر بھی تجھے ڈر نہیں لگا؟ اگر گر گیا تو؟ گرا تھا نا کئی قوموں پر، زمین میں دھنسا دیے۔ آسمان نہیں گرا تھا، ایک نشانی گری تھی، زمین میں دھنس گئے۔ جتنی عیاری اس وقت ہم کر رہے ہیں نا اللہ کے ساتھ، ہم بدماشی نہیں کر رہے اللہ کے ساتھ، یہ لوگ غلط معنی کرتے ہیں ہم بدماشی کر رہے ہیں، بغاوت نہیں، ہم عیاری کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ۔ اور چھوڑو ان کو، یہ بیوقوف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جو میری باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف پلٹنے میں
حبل اللہ میں، ثقلین میں، جب تم بھاری چیز کو، وہ کیا کہتے ہیں ویٹ لفٹر، ایسے ہی ہے نا ویٹر، وہ کیا کہتے ہیں ویٹنگ کرتے ہیں جو بڑا وزن اٹھاتے ہیں، جب آپ نے قرآن کو سمجھ لیا آپ کو کوئی قوت بہکا نہیں سکے گی، تو شیطان کیسے بہکا لے گا؟ قرآن کو اٹھاؤ، سمجھنے کی غرض سے اٹھاؤ، انشاءاللہ اتنے وزنی ہو جاؤ گے، آپ کا ایمان اتنا وزنی ہو جائے گا کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔